جی بالکل ختم کر چھوڑا ہے آپریٹر بھائی یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و عنایت دے نال اساں سب حضرات اپنے اس دارالعلوم مدرسہ غوثیہ فیضان بارود سالانہ جلسہ عام دی اس نورانی پروکار تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ کریم جل شانہ ساڑھے اس ادارے نو روز بروز مزید عروج اور ترقی عطا فرماوے، اور جتنے اس ادارے دے منتظمین، خادمین اور معاونین اللہ پاک دنیا اور آخرت دی ہر خیر اور برکت انہوں نے عطا فرماوے۔ اس ادارے دے اساتذہ کرام اور طلباء اعظام نو اللہ پاک شرح صدر دی نعمت دے نال مالا مال فرماوے۔ گفتگو واسطے ایک موضوع محسن ملت میرے فاضل جلیل استاذ الحفاظ والقراء حضرت مولانا قبلہ کاری محمد اقبال باروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا ہے، اور اس دے نال نال ساڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری اولاد امجاد دے وچوں ساڑی اکھاں دے نور اور دلاں دے سرور آل رسول علیہ السلام دے ایک فرد آپ نے قدم رنجا فرمایا اور کچھ سوالات فرمایا۔ چونکہ اتھے گفتگو ہو رہی ہے، میں انہیں چند منٹ دے وچ انہاں دے حکم دوتے عمل کر کے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہو ویسی آل رسول علیہ السلام دے حکم تے عمل کرسوں۔ اس تو بعد میں اپنے اصل موضوع طرف یہ تشریف، یہ چھوٹے بچے اندے کل پیسے جائز نہیں ہوندے، مہربانی مدرسے دے فنڈ واسطے جائز ہیں، مسجد واسطے میرے واسطے جائز ہیں۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جی اللہ کریم جل شانہ دا ارشاد گرامی ہے، 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی جتنی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، وہ تمام دی تمام قیامت تک دے اہل ایمان دیاں مبارک ماما ہیں پہیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے محبوب کریم علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو محبوب کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات کا مقام کیا واضح کیتا ہے۔ قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 32 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام تو لے کے جو کہ اللہ پاک دے برحق نبی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ہیں، تمام انسانیت دیاں عالم ناسوت اور عالم اجسام وچ والدہ محترمہ ہیں۔ فرمایا حضرت سیدہ حوا تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی پیاری امی جان حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک ماما ہوئن، ازواج مطہرات ہوئن، انہاں دی مبارک ہمشیرہ گان ہوئن، انہاں دی پیاریاں بیٹیاں ہوئن، یا قیامت تک جتنی بھی اہل ایمان جنتی خواتین ہوئن۔ قرآن پاک فرمائے دے یہ تمام عظمت والی جنتی خواتین ایک طرف ہوئن، اور ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ ایک طرف ہوئے لستنہ کا احد من النساء، اے اولات و آخرات تمام عظمت والی خواتین مل کے بھی عظمت درجے اور فضیلت اور قرب الہی دے وچ ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ دی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید تو وڈی کوئی دلیل نہیں، خود قرآن پاک سورہ مرسلات دی آیت نمبر 50 وچ اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس قرآن دے تشریف لے آمن تو بعد وقت ہور کیڑی ایسی گل رہ گئی ہے جدو تے لوگ ایمان کی ناسل۔ آیت سوالیہ انداز وچے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
استفہام انکاری ہے گرامر دے مطابق۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے اے تمام دے تمام انسانوں، اے تمام دے تمام جنات، میں اللہ پاک نے تسا تمام دے تمام جنوں انس دی ہدایت اور رہنمائی واسطے جتنے دلائل نازل فرمائن انہاں تمام دے تمام دلائل دے وچ سب تو وڈی دلیل میں اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی تسا عزت ہو، میرے محبوب دی غیرت ہو، میرے محبوب دا حرم محترم ہو، میرے محبوب دی اس نسبت دی وجہ تو میں اللہ پاک نے تواڈا مقام اتنا بلند فرمایا ہے کہ تمام عظمت والی جنتی خواتین ایک طرف اور تواڈے وچوں ایک ہستے ایک طرف ہوئے، یہ تمام خواتین مل کے بھی میرے محبوب دی ایک زوجہ محترمہ دی برابری بھی نہیں فرما سکتی۔ جس وقت ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حیی بن اخطب یہودی دے خلاف، کیونکہ وہ بار بار اپنی جنگی مہمہ ساڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی طرف اور ریاست اسلامی دے مرکز مدینہ طیبہ دے حملہ آور ہومن واسطے متوجہ کردہ، بالآخر شعبان المعظم سن 5 ہجری غزوہ بنی مستلق رونما ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس نے واپس تشریف لیا راستے دے وچ ایسا امر ہویا کہ منافقین نے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہوتے ایک تہمت لا چھوڑی۔ ٹھیک رمضان دا مہینہ گزر گیا، شوال المکرم سن 5 ہجری دے وچ اللہ پاک نے حضرت سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی پاک دامنی انہاں دی عظمت دے حوالے دے نال پوری دی پوری 18ویں پارے سورہ النور نازل فرمائی، اور سورہ النور دیاں 18 آیاتاں دے وچ حضرت ام المومنین دی پاک دامنی اور عظمت اللہ پاک نے قرآن دے وچ نازل فرمائی۔ اودھ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ جڑے بظاہر کلمہ پڑھدے پے نے منافق، کیا انہاں دی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ میں اللہ تعالیٰ دے ایک ابدی اور دائمی اصول اور ضابطہ ہے؟ سورہ النور 18ویں پارے چ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اس تو پہلے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک دا ضابطہ اٹل اصول ہے دائمی اور ہمیشہ واسطے کہ پاک چیزاں ہی پاک مردہ واسطے ہویا کر دیں، اور پاک لوگ پاک چیزاں واسطے ہویا کر دیں، اور خبیث لوگ خبیث چیزاں واسطے ہویا کر دیں، اور خبیث چیزاں خبیث لوگاں واسطے ہویا کر دیں۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے ہوں دیں، الخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے ہوں دیں۔ الطیبات للطیبین، طیبہ طاہرہ پاکیزہ عورتاں طیب مرداں واسطے ہوں دیں۔ طیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے ہوں دیں۔ فرمایا جس میں اللہ دا قانون ہے قرآن فرما رہے تو فرمایا اے نساؤ اولین و آخرین، تمام انسانیت تُسا میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تو ود کے کوئی طیب و طاہر مرد بھی آئی توڑی ڈٹا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہاں دا کردار اتنا آلہ ہے کہ باقی سب انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دین واسطے تشریف گن کے آندے اپنی قوم دے مین چیدہ افراد نو جمع فرما کے سب تو پہلے اپنا کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا کے اپنی طرف متوجہ کر دیا، اور ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نو حکم ہوئے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ہن جڑی شہدت انہوں امر اور حکم دیتا بنیے کھلم کھلا علی الاعلان انسانیت اور جنات تک مکلفین تک میرے احکام پہنچاؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کوہ صفا تے جلوہ گر ہو کے سارے قریش کو آواز دے دیں، سب اہل مکہ جمع ہوئے دیں، محبوب کریم علیہ السلام چاہویں نا ڈبے سورج نو واپس پلٹاویں نا، چند 2 ٹکڑے فرماویں نا، مردیاں نو زندہ فرماویں نا۔ اس سارے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے مقابلے محبوب علیہ السلام نے سب تو زیادہ دکھائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام سراپے معجزن، لیکن اس وقت آپ نے کوئی معجزہ نہیں ظاہر فرمایا، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور اپنی برحق نبوت اور رسالت دی جڑی سب تو پہلی دلیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور قرآن جی دے بارے رہنمائی فرمائے دے 11ویں پارے سورہ یونس دی آیت نمبر 16 دے اللہ پاک نے فرمایا کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام انہاں سب دے سامنے فرما دو فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ ہی، میں اپنے اعلان نبوت تو پہلے اور اس دعوت دین تو پہلے تواڈے سامنے اپنی حیات طیبہ دے 40 سال مکمل گزار چکا،
دساؤ اس دور جاہلیت جد بھی شراب پانی طرح عام ہے، شرک جہالت کفر ہر طرف عام ہی عام ہے، ظلم اور زیادتی عام ہی عام ہے، اور 40 سال میں تھوڑے درمیان گزارن میرا آج توڑی کوئی ہک لفظ یا ہک عمل تا دساؤ جدو تے تُسا کسے قسم دا اعتراض کر سکتے مصطفیٰ علیہ السلام دا کردار اتنا عالی ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ قبل از اعلان نبوت اتنی بے مثال ہے کہ نبوت اور رسالت دی اور اللہ دی وحدانیت دی پہلی دلیل جس نو قرار دیتا گیا نا وہ 40 سالہ مصطفیٰ علیہ السلام دا عمل سیرت طیبہ اور کردار مقدس قرار دیتا گیا ہے جی۔ تو میرے دوستو جس لئے اولین و آخرین دے وچ سید الطیبین والطاہرین سڑے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے، اور آپ تو وجہ کے کوئی طیب و طاہر ہستی ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو قرآن نے تو فرمایا الطیبات للطیبین، میں اللہ دا قانون ہے سورہ نور بیان ہویا کہ پاکیزہ مردہ واسطے پاکیزہ عورتاں ہوں لین، اور محبوب تو وجہ کے اللہ نے کوئی پاکیزہ مرد پیدا ہی نہیں فرمایا نہ پیدا فرماونا ہے۔ تو اللہ دے قانون دے مطابق اللہ نے محبوب دے نکاح دے وچ اور حرم دے وچ اوہ عورتاں عالم انسانیت تو عطا فرمائیں جڑیاں عورتاں خواتین انسانی سب تو طیب اور طاہرہ ترین خواتین ہیں، یہ قرآن دا ارشاد گرامی ہے۔ میرے دوستو چونکہ قرآن پاک نے محبوب کریم علیہ السلام دی مبارک عزت و غیرت اور آپ دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین دا عظیم منصب بھی بیان فرمایا اور نال ذمہ داری بھی انہاں دی متعین فرما چھوڑی کہ ازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 بھی فرمایا محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات تو کہ تمام اہل ایمان دی ماما ہی پڑیاں، ماں دی کیا ذمہ داری ہویا کر دی ہے۔ اگر دو پتر آپس وچ لڑدے پہ ہو میں تے والدہ آرام نال ستی روے بیٹھی روے انہاں دا تماشا دے دی روے کہ کوئی دا کردار بھی بندا ہے کہ کوئی نہیں بندا بھی پترہ نو بلاوے سلو کرواوے جو وچ ٹینشن اور پریشانی دے اسباب ہیں انہاں نو دور کرنے دی کوشش کرے، یہ والدہ دا فریضہ ہے یا کوئی نہیں ہے پیا؟ تو وہ والدہ اگر وہ فریضہ ادا کرے تو تو ناراض ہو سو یا الٹا دے حق کی دعا کر سو۔ معاملہ ان بنا کہ جس وقت 18 ذی الحج جمعے والے دن سن 35 ہجری مدینہ طیبہ دے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات کو ظلمن شہید کر دیتا گیا۔ تشریف رکھو جی، آپ تو بعد بیعت منعقد ہوئی ہے حضور سیدنا امیر المومنین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات دی۔ آپ اکابر خلافات وچ آخری چوتھے خلیفہ ان پہ سڑے کئی پیارے بھائیاں دے ذہن دے وچ آندے جی ویسے تساں اہل بیت اطہار دے نال بڑی محبت دا اظہار کر دیو، بڑے تولا دا اظہار کر دیو، لیکن جس سے لے آندے خلافت والا معاملہ اس لے تساں آل رسول اور سیدنا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو اکابر خلافاء سب تو آخر تے گن کے آندے ہو، اس لے تواڈی محبت اور اہل بیت اطہار دے نال عقیدت کتھے چلی ویندی ہے؟ میں دست بستہ عرض کرساں کہ کیا آخر دوتے آمن نال شان گھٹ ویندی ہے؟ اگر آخر تے آمن نال شان گھٹ دیو بیا تو اللہ پاک سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو سارے انبیاء کرام دے آخر تے کیوں جلوہ گر فرما بیا؟ میرے دوستو قرآن پاکی تے اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آخری پارے 3 آیات بینات تے مشتمل مبارک صورت موجود ہے، مکی دور مقدس نازل ہوئی ہے۔ الکوثر دا معنی کیا ہے؟ علامہ بھوروی صاحب بھی آپ نے سامنے واضح فرما رہے ہیں، صحیح بخاری شریف دی دوسری جلد کتاب التفسیر دے وچ حبر الامت ترجمان القرآن بنی ہاشم دے وڈے ترین علماء دے جنہاں دا شمار محبوب علیہ السلام دے کریم چچا زاد بھائی اور آپ دے شاگرد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس الہاشمی رضی اللہ عنہ آپ فرماندن کوثر دا معنی عربی دے وچ ہے الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ، اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام بے شک اساں تمام دے تمام عالم خلق واسطے جتنی خیر جتنی عظمت جتنے کمالات جتنی شانہ پیدا فرمائیاں وہ تمام دی تمام خیر کل دی کل تمام دی تمام پوری دی پوری کثرت دنال محبوب ہمیشہ ہمیشہ واسطے اسا تو انہوں عطا فرما چکی ہے۔ لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام دا علم مبارک ہوئے، محبوب علیہ السلام دا فیضان مقدس ہوئے، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مشاہدہ مبارکہ محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہوئے، یا آپ نے پیارے اہل بیت اطہار اولاد امجاد
آپ دے پیارے صحابہ کرام ہوئے قرآن فرماندا ہے انا اعطیناک الکوثر عربی انٹو عربی بخاری شریف وچ کوثر دی تفسیر ہے الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ اللہ پاک نے جیڑا کمال بھی محبوب علیہ السلام عطا فرمائے وہ کل دا کل ہمیشہ ہمیشہ واسطے پوری دی پوری کثرت دے نال اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوئے لہذا محبوب دے کسے کمال والے پاسے نقص اور کمی دی نسبت ہو ہی نہیں سکتی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی جنہاں دا وصال 1340 ہجری سفر المظفر با مطابق 1921 دے وچے آپ ارشاد فرماندے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ساڑھے محبوب علیہ السلام دا کمال حسن ہوئے جتھے کمی اور نقص عملی طور تے تک آوے او دا خیال وہم اور گمان بھی نہیں ہو سکتا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں تو میرے دوستو اگر آخرت وچ آمنی شان گھڑ دی ہویا اللہ پاک کدے بھی ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نو سارے انبیاء کرام دے آخرت نہ جلوہ گر فرما بیا دنیا دے اس واسطے کہ شان ختم نبوت نو اللہ نے مقام مدح دے ذکر کیتا ہے قرآن پاک 22ویں پارے سورہ احزاب اللہ پاک دا واضح محبوب علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی کھل کے ارشاد گرامی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ پیر محمد حسن صاحب حسنی باروی میرے پیر و مرشد دیگر گوشہ امیر اہل سنت حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ پیر محمد حسن صاحب باروی الحسنی الحمدللہ سٹیج جلوہ کریں زیارتہ بھی کرو اور انشاءاللہ آپ دا بیان بھی سنو اپنے دلوں کو منور فرماؤ محبت برا زوردار نعرہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر بادو شریف آستانہ عالیہ پیر سواق شریف الحمدللہ میرے دوستوں میں گزارش ہی کر رہے ہیں اللہ پاک نے مقام مدح دوی چیز دا ذکر کیتا ہے بالاتفاق تمام دے تمام اہل علم دے نزدیک آیت بینہ مقام مدح دے وچے اگر خدا نہ خواستہ آخر دے وچ آمن نال شان گھٹ دی ہویا تو محبوب کریم علیہ السلام کی تک کسے شان دی طرف نقص اور کمی دی نسبت ہو ہی نہیں سکتی اگر آخر تے آمن نال شان گھٹ دی ہویا نا جی اللہ پاک ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات رو عالم دنیا دے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دے آخر دوتے کدے جلوہ گر ہی نہ فرما بیا نتیجہ یہ ہے کہ آخر دے وچ آمن نال شان گھٹ دی نہیں الٹا شرعی طور تے آخر دے وچ آمن دے نال ایک مزیت دا معنی عربی دے چوندا خصوصیت ایک جزوی فضیلت مزیت اور خصوصیت آخر دے وچ آمن نال ثابت ہوئی ہے حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات بابرکات دا جوہر مقدس باطنی چونکہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جوہر مقدس باطنی دے سب تو قریب ترین ہے اس وقت سارے پیارے محبوب علیہ السلام خاتم الانبیاء اور سیدنا مولا مرتضیٰ دی ذات بابرکات اللہ پاک نے اس امت دوی خاتم الخلفاء دا منصب عطا فرمائے محبوب علیہ السلام امام الانبیاء دے منصب دن اور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات بابرکات اس امت دوی امام الاولیاء دے منصب رفیع تے فائز پہ میرے دوستو میں گزارش یہ کر سکتا کہ جس نے سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بیعت ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ وہ قبیلہ بنو امیہ دے اس وقت سردار ہیں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مقدس بعد قرآن پاک دے چونکہ آیت بینہ ہے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لے ہی سلطانہ جس شخص نو بھی ظلمن قتل کر دیتا گیا اسا دے ولی واسطے سلطان بنائیے لہذا آپ نے سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا جی میں آپ نو خط پہنچا مدینہ طیبہ دی جو آپ نے خط بھیجا دمشق دے وچ کہ اے پیارے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ساری چونکہ مرکز وچ بیعت منعقد ہو گئی ہے اور تساں ہو گورنر تو آڈے ہوتے مرکزی امیر دی اطاعت لازم ہے اساں تو انہوں معذول پہ کر دیں
فلاں شخصیت نو تواڈی جگہ تے گورنر مقرر کر دیتا گیا ہے، تساں اپنا چارج انہاں نو پیش کرو اور فوری طور تے اپنے اہل و عیال دے نال مدینہ طیبہ دربار خلافت اور مرکز وچ آ کے رپورٹ کرو اور میری آ کے اتنے بیعت کرو تاکہ تساں بھی باقی امت دے نال اس سلسلے سے شامل ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ دے کلو خطائے اجتہادی سرد ہوئی، اساں سارے اہل سنت دا یا مذہب ہے۔ آپ نے شرط لا چھوڑی کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرا کوئی خلافت دے مسئلے تے نہیں ہے اختلاف، کس سے اور معاملے تے نہیں، لیکن چونکہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ظلمن شہید کیتا گیا اور حضور میرے کو ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ مدینہ طیبہ وچ جڑیو 20,000 دی تقریباً آبادی آئی، مصر دے وچوں آ کے بلوائیاں نے ظالمین نے جڑا 40 دہاڑیاں تک مدینہ طیبہ دا محاصرہ جاری رکھا ہے، انہاں ظالمین نے سیدنا عثمان غنی نو بالآخر شہید کیتا ہے، وہ اس وقت بھی مدینہ طیبہ وچ موجود ہیں اور انہاں لوگوں نے تواڈی بیعت اور اطاعت کر لئیے، لہذا مہربانی فرما کے انہاں نو پہلے ساڑے سپرد کرو، قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ جس نے انہاں نو ساڑے سپرد کر سو، اسا حضرت امیر دا بدلہ گن سو، اس وقت تواڈی بیعت اور اطاعت وچ آوے سو۔ اے ہے اصل اختلاف دا موجب۔ حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا استدلال ہے کہ اے پیارے معاویہ بن ابی سفیان، معاملہ اس طرح ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سب تو پہلی چیز کہ توڑا حکم ہے کہ میں فوری طور تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین دے خلاف کاروائی کرا، تو فرمایا اس وقت تک حالات اس طرح دے ہن پہ تھے مرکز دے وچ کہ فوری طور تے میں کاروائی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ 20,000 جنہوں نے مدینہ طیبہ نو محاصرے چ لے ہویا، میں علی بن ابی طالب مشورہ دیندا، حضرت سعد بن ابی وقاص مشورہ دین دیاں، تمام اکابر مشورہ دین دیاں، امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ذات بابرکات کہ حضور سانو اجازت دو اساں اپنے دستے مرتب کروں، تلواراں کٹوں، انہاں بلوائیاں دا مقابلہ کروں اور قوت دے نال مدینہ طیبہ وچوں باہر سٹ چھوڑوں۔ لیکن حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 40 دنہ تک معصور رہ کے شہید ہونا قبول فرما لیا، لیکن مدینہ طیبہ دی حرمت دے پیش نظر بلوائیاں دے نال جنگ کرن دی سانو اجازت نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا جیڑی حرمت مدینہ حضرت عثمان نو جنگ کرن تو روکی کھلوتی ہے، اوہ حرمت مدینہ میں علی نبینہ دے خلاف جنگ کرن تو روکی کھلوتی ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی جنگ نہ فرماویں تا آپ ٹھیک آتے ہو، تساں بالکل مطمئن رہن دے ہو، اور اگر میں علی جنگ نہ کرا تو وقت تساں میرے ہوتے اعتراض کر دے ہو۔ فرمایا اسباب ہوا ہن پہ چونکہ اس وقت تک حالات ایسے کہ اس چیز نو حکمت عملی دنال جڑا ہے اور حل کرنا سی، لہذا 6 ماہ دی میں مدت چاہی دیئے تساں سارے دے سارے اجتماعی طور تے میرے معاملات دے وچ میرے دستو بازو بناؤ، جویں معاملات کنٹرول دے وچ آسن میں خود اس وقت دا تعین کر کے بطور امیر مجلس قضا منعقد کرسا، آپ سارے دے سارے حضرات مقدمہ پیش کرسو، نالش اور فریاد کرسو، اور جس دا جو کردار حضرت عثمان دے خلاف اسی جیسے جیسے ثبوت آسن سب دے مشورے دنال شرعی احکام انہاں دوتے نافذ کر دیتے ویسن۔ دوسرا آپ فرمائدن کہ شرعی نکتہ کیا ہے، اور اس نکتے دوتے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے، حضرت امام شافعی علیہ رحمت دائیہ فرمانے، حضرت امام مالک دائیہ فرمانے، حضرت امام احمد بن حنبل دائیہ فرمانے، یہ ساری ہستیاں ارشاد فرما دیں کہ سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قدوت لنا فی باب البغات کہ جس نے باغیاں دا مسئلہ آندہ ہے تو فرمایا اد وچ ساڑھے قدوہ ہن پہ تو حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات ہے۔ لہذا جو جزوی مسائل دا آپ نے اس مسئلے تعین فرمائے انہاں مسئلے دوتے پوری امت جڑیے عمل کر سی، کیونکہ اس مسئلے دے وچ ساڑھے رہنما اور قدوہ اور قائد ان پہ تو امت واسطے حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات ہے۔ آپ فرمائیں دیان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خدمت دے کہ حضور مل بیٹھ کے اس مسئلے دا شرعی طور تے دلائل دی روشنی تعین ہونا چاہیے کہ ہک او لوگ جڑے پہلے باغیان پہ سرکشن ظلماتن اطاعتن ہاں جی کسے دائرہ اطاعت وچ نہ آ رہے انہاں دے ہتھوں ایک امیر دی ہو گئی شہادت، جڑے تک قاتلین ہیں، قتل دے مشورے شامل ہیں، معاملات شامل ہیں، وہ سارے دے سارے پکے مجرم ان پہ، اور کئی لوگ ہیں جڑے انہاں دے نال ویسے لگن چکے انہوں نے غلط فہمیان صحیح معلومات نن حقائق دا ادراک نہیں، وہ بھی سارے دے سارے آ گئے۔
ہن اس امیر دی شہادت تو بعد جیندی اصحاب حل و عقد نویں امیر دی اطاعت کریں اور نواں امیر مقرر ہو ونجے اور اے لوگ آ ونجن اس نویں امیر دی بیعت دے وچ اور آکھن جی اساں پوری اطاعت کرے سوں ساڈے وچوں جڑے قاتل انہاں نوں پکڑو انہاں نوں قتل کرو جڑے جس طرح دی معاملات وچ شامل ہیں اس قتل دے وچ انہاں دے اوتے اوہ شرعی حکم جاری کرو یہ باقی جڑے ہزاراں لوگ ہو سن نویں امیر دی اطاعت وچ آ ونجن انہاں دے بارے شرعی حکم کیا ہے آیا کہ انہاں نوں قتل کیتا ویسی یا انہاں دی اطاعت کو قبول کیتا ویسی مولا کائنات فرماندے میرے کول دلائل اے ہیں اور محبوب علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ جڑے لوگ پہلے والے امیر دی اطاعت وچ نہ ہوویں جنہ تک قتل دا اتہام کیتا ہے لٹ مار دا نظام گرم کیتا ہے جنہ نے خرابیاں کیتیاں انہاں دی خرابیاں دے مطابق سزا مل سی لیکن جڑے لوگ باقی انہاں دے نال اس قسم دی کاروائی دے شامل نہیں ہیں پے او امیر دی اطاعت دے وچ آندے انہاں دی اطاعت قبول کیتی ویسی جڑا اچھی تے رہے او اچھی جزا ہے جڑا غلطی تے رہے او دی جزا اس دے مطابق اسی حضرت مولا مرتضیٰ دے موقف آئی اور امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام ائمہ مجتہدین نہ فرمانے کہ جو فیصلہ سیدنا علی پاک دائی دلائل شرعیہ اس سے پاسن لہذا سیدنا مولا مرتضیٰ دا موقف برحق کئی پیا میرے دوستو اختلاف ہو گیا اختلاف دے بنیادی اسباب ہن پہ جڑے میں اختصار دے نال عرض کیتے ہیں سال پورا گزر گیا ذی الحج دی آخری تاریخاں سن 35 ہجری تو لے کے سن 36 ہجری دا ذی الحج آ گیا حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو بیعت دے وچ نہیں آئے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک دام اٹھایا کہ مدینہ طیبہ جڑا مرکز آ رہا ہے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ کوفہ نون مرکز اور دارالحکومت قرار دینا چاہیے لہٰذا آپ جملہ امور و معاملات اور ریکارڈ گھن کے اکابرین دے نال آپ کوفہ دے وچ منتقل ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آخری حجت آپ نے قائم فرمائی اور فرمایا اتنا عرصہ صفر المظفر سن 37 ہجری اگر یہ سال گزرا کھلوتا ہے تو سائیں نمیں سال دے آغاز اگر اطاعت وچ آوے سو ٹھیک ورنہ اسا تواڈے خلاف جنگی کاروائی کرے سو کیونکہ قرآن پاک 26ویں پارے سورہ الحجرات دی آیت نمبر 9 دے وچ اللہ پاک دا حکم ہے فقاتل اللاتی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ ہے لہذا میں قرآن حکم دے رہے تساں اگر بیعت اور اجتماعیت دے وچ نہیں آندے اور ریاست دے وچ ریاست دا معاملہ رکھ دیو میں نے قرآن حکم دے میں تواڈے خلاف قتال کرا آپ نے اپنے موقف دے حوالے نال یہ پیغام بھیج چھوڑا صفاں درست ہون لگ گئیاں اور دونوں طرف جنگ دی تیاری روح تے پہنچن لگ گئی ہن جڑا حضور شاہ صاحب دا سوال ہے میں قربان ہویاں کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین برحق خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کیوں کی تھی میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت طالب العلم دست بستہ عرض کر سا تو اللہ جنگ نہیں کی تھی میں یہ عرض کیتا ہے کہ قرآن نے انہاں دی ذمہ داری دا تعین فرما چھوڑا ہے ازواجہ امہاتہم یہ تو میں پیچھے بیان کیتا نا اختلاف دے اسباب جڑے ہیں پہ کتاباں وچ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ اس موقع تے مکہ مکرمہ حج تے تشریف فرمان جس نے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی الحج سن 35 ہجری شہادت ہو گئی 18 ذی الحج نو حضرت ام المومنین وقت مکہ شریف تشریف فرما رہی ہیں حضرت سیدنا طلحہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ شامل ہستیاں اور محبوب علیہ السلام دی پھوپھی زاد بھائی ہیں حضرت زبیر اے مدینہ طیبہ تو مکہ شریف حضرت ام المومنین دی خدمت تشریف گھنائے اور بڑے بڑے اکابر اہل مدینہ اہل مکہ حضرت ام المومنین دی خدمت گئے عرض کی تھی حضور آپ اسا مومنین دی روحانی اور ایمانی امی جان اور محبوب علیہ السلام دا حرم محترم اور پوری امت دے دل دے وچ توڑا ماں والا عزت و وقار اور نسبت مصطفیٰ علیہ السلام دی وجہ تو توڑا انتہائی مقام ہے اہل ایمان دے دلان دے وچ اور آپ ملاحظہ فرما رہے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاملہ حل نہیں ہو رہا بلکہ ہن تا جنگا واسطے صفحہ بھی ترتیب لگن لگ گئی ہیں لہذا مہربانی فرماؤ اپنا کردار ادا فرماؤ انہاں ڈوہاں دے درمیانی تشریف گن ونجو اس ہستی دی گل بھی سنو اور وزن کرو اس ہستی دی گل بھی سنو وزن کرو اور انہاں دے درمیان سلو دے معاملے گھن کے آؤ تاکہ تلوار نہ چلے بلکہ سلو صفائی دنالے معاملہ حل بنے ہون من دساؤ بیٹو پتر لڑدے پہ ہون تا والدہ اگر سلو بستے چلے تو غلط کرنی پہ ہوندی ہے حضرت ام المومنین کوئی آپ نے جنگ دا معاملہ نہیں ہے پیا تو جس لئے آپ نے عرض کی تھی گئی آپ اتنی بڑی عالمہ فاضلہ کہ قرآن پاک دے چلا پاک دے ارشاد محبوب علیہ السلام دی حدیث سے صحیح ہے خضو سلوسا دینکم من حاضح الحمیرہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تسا علیہ ایمان دی امی جان
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا، جنہاں دے متعلق میں شروع چارز کیتا ہے بھی اللہ نے 18 آیات نازل فرما کے جنہاں دا طیبہ اور طاہرہ ہونا بیان فرمایا۔ یعنی آج یہ کتنی عجیب سوچ ہے کہ جڑی ہستی دے متعلق 18 آیات دے اللہ انہاں دا طیبہ طاہرہ ہونا بیان فرماوے، اساں آج بھی اس ہستی دے کردار دے بارے شک اور شبہ دے وچ مبتلا ہوں۔ یہ قرآن تو لا علمی دی دلیل ہے نا جی، ایمان دی کمزوری دی میرے بھائیو دلیل ہے نا جی۔ تو بہرحال حضرت ام المومنین نے فرمایا بھی قرآن دا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھران میں ٹھہری رہیاں کرو۔ فرمایا جب تک کوئی نتائج کا معاملہ یقینی نہ سامنے آوے، میں تو یہ حکم ہے میں تو حج واسطے آئیاں حج واسطے دسا گیا حضور آیت بینہ پر حق کے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دور مبارک دوئے مریضاں دیا عیادت واسطے بھی تشریف گھنویں دیا حضرات امہات المومنین، عمر حج واسطے بھی سفر فرمایا گیا، جہاد چیتا محبوب علیہ السلام تشریف گھنویں دیا، قرآن دازی کیتی وین دیا، اور آپ دی جس زوج محترمہ رضی اللہ عنہ دے نام نامی اس میں گرامی تے پرچی قرآن نکلیا، اس میں محبوب علیہ السلام باپردہ طریقے نال گھنویں دیا سفر دوئے، تاکہ محبوب علیہ السلام دا کھانا پینا لباس مبارک ساری بنیادی ضروریات آپ دے گھر والے سفر فراہم کریں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا چونکہ معاملہ اتنا بڑا ہے میں اپنے دونے روحانی بیٹے دوئے سلو کرامن واسطے کردار ادا کر سکتا، بلاخر آپ کو قائل کر لیا گیا۔ جویں مکہ والیاں نو پتا چلا کہ حضرت طلحہ و زبیر جیسی ہستیاں نال ہیں، حضرت ام المومنین اس نیک مقصد واسطے تشریف لئی ویندیاں، انہاں آکھا دی اگر حضرت ام المومنین 10-20 افراد تک قافلہ ہو سی تو اتنا اثر نہ حضرت علی پاک تے پہنچی نہ حضرت امیر معاویہ تے پہنچی، لہذا جتنے ہو سکیں حضرت ام المومنین تشریف لے جا رہی ہیں، اسا آپ دی روحانی ایمانی اولاد ہیں، سانو نال چلنا چاہیے دے۔ چنانچہ بڑے بڑے سردارہ نے کوفہ تک رستے وچ آمن والے بڑے بڑے قبائل دے سردارہ نو پیغامات بھیج دیتے، خط و کتابت شروع ہو گئی، ہر علاقے دے مسلمان آپ دے اس نورانی قافلے دے وچ شامل ہوندے چلے گئے۔ مقصد کیا اسلو لہذا آپ تبریر 100 بار بار اسد متعدد حوالے لائے، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر 100 اس حوالے دنال جتنیاں کتاباں اور اس وقت بھی قدرتی طور ہے کہ نہج البلاغہ اور شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید ہن بھی کار دے وچ موجود پئی ہوئی ہے، آپ اس دے وچ بھی ملاحظہ فرما سو۔ یہ سارا علاقہ مکہ مکرمہ تو گھن کے شام دی سرحد تک سارا علاقہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ دی سلطنت آئی پیا۔ یہ جمیں مکہ جو کافلہ نکلے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ دے گورنر مکہ نے فوراً رابطہ فرمائے، حضور سیدہ ام المومنین ماذا تریدو ماذا تریدینا، آپ کیا ارادہ رکھتی ہیں؟ یا زبیر یا طلحہ تو ماذا تریدانے، توڑا ارادہ کیا ہے؟ اتنے لوگ جمع ہو کہ کیوں جا رہے ہیں سرحد شام دی طرف؟ انہاں آکھا جی ما اردنا الا صلح، ساڑا ارادہ صرف انہاں دو اختلاف کرنے ہستیاں دو صلح پیدا کرنا ہے۔ گورنر مکہ نے فوراً اطلاع حضرت مولا مرتضیٰ نو پہنچائی، قاصد دوڑ گئے، آپ نے فرمایا قرآن فرماتا ہے الصلح خیر، صلح دوچ اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، لہذا حضرت ام المومنین اور ساداتنا طلحہ و زبیر دے راستے کسے قسم دی رکاوٹ نہ کھڑی کی تھی انہی میں، لوگ شامل ہوں دے ہزار عوام شامل ہو گئی، قبائل دے لوگ شامل ہو گئے، مسلح لوگ شامل ہو گئے، ہر طبقہ زندگی دے لوگ شامل ہو گئے، حتیٰ کہ جس نے بصرہ دے قریب ہزار حادث جماعت نے قیام کیتا ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات نے کوفہ دوچو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ انہا ہستیاں روانہ فرمایا ہے کہ ایک واری وقت انہا نال ملاقات کرو اور فرماؤ توڑے کیا معاملات ان تاکہ ایسا حل کرو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تشریف کہنا ہے، حمد و صلاة بعد آپ دے خیمے دے وچ انہاں گفتگو شروع فرمائی، انہاں فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمار ابن یاسر نے حضرت امام حسن محبوب دے پیارے نواسے ہی سن دے پین، حضرت ابن عباس محبوب دے چچازاد بھائی بھی سن دے پین، سارے اہل خیمہ بڑے بڑے سردار بھی سن دے پین، میں خود محبوب علیہ السلام کو سنائی کہ عائشہ تو زوجتی فی الدنیا والآخرہ، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ تو صدیقہ اس دنیا چی میرا حرم محترم ہے، جنت دے وچ بھی میرا حرم محترم ہے۔ حضور اساں تواڈی خدمت چاہے امیر المومنین نے بھیجے معاملات کیا ہیں؟ انہاں آکھا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ساڑا رابطہ اس سارے سلسلے رستے سفر دے وچ قائم رہے، انہاں دا مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین نو تساں اپنے نال شامل کیتے، انہاں دی اطاعت اور بیعت قبول کیتی ہوئی ہے، وہ اس واسطے بیعت نہیں کر دے
اور ساڑا معاملے کے اصل تو سلو تے سوا کو چاندے ہی نہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ارشاد گرامی واضح موجود ہے کہ حضور آپ ساری رہنمائی فرماؤ. آپ نے فرمایا حضرت طلحہ و زبیر کے نال مل کے سارا طریقہ کار آپ حضرات طے کرو. چنانچہ جتنیاں مستند کتاباں معتبر کتاباں سیرت طیبہ اور تاریخ اسلامی دیاں سب دے وچ طریقہ کار طے ہو گیا کہ بصرہ دی چھاونی دے وچ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین دی بہت بڑی تعداد موجود ہے. طریقہ کار حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابن عباس، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اجمعین انہاں 5 ہستیاں دوران طے ہویا کہ کل اس طرح ہو سی کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ دی افواج دے دستے بھی بصرے دے وچ ہو سن جڑی اتنے چھاونی چن اور حضرت ام المومنین دے چیدہ چیدہ سردار بھی آپ دی جماعت دے اور افواج دے ہزاروں دستے یہ بھی سارے دے سارے صف بند ہوئے سن اور 500 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین جنہاں دا مرکزی کردار نظر آندا ہے انہوں نے باقاعدہ بصرہ دی چھاونی دے وچ کھڑے کر کے قتل کر دیتا ویسی. آپ ذرا دیکھو تو صحیح امام محمد بن جریر طبری جڑے 310 ہجری وصال فرما رہے ہیں حافظ ابن کثیر دے متعلق ہے کہ وہ بنو امیہ دی بہوں پاس اور رعایت کر دیا جبکہ البدایہ والنہایہ وچ میں خود چیز پڑھ کے حوالہ لائے ہوئے. اگلے دن جویں رات نو طریقہ کار طے ہویا 500 حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین نو پکڑا گیا اور سارے نو طے کر دیتا گیا. سیدنا مولا مرتضیٰ آپ نے فرمایا جویں حضرت ام المومنین جو سلو دا طریقہ کار طے کر دیا حضرت امیر معاویہ مطمئن کرن او اجتماعیت وچ آویں اپنے مطالبے تے قائم رہیں لیکن سن دیویں 6 ماہ دی مہلت پہلے ساڈی بیعت کرن اپنے عہدے تو معزول ہوویں نواں ساڈے گورنر نو چارج دیویں دمشق اور شام ساڈی اطاعت وچ آویں ساڈا گورنر اوتھے بیٹھے نواں اور حضرت امیر معاویہ ساڈا 6 ماہ تک اگر اسا کاروائی نہ کروں اس تو بعد وقت ساڈے نال گل کیتی ونی وے سانو حالات تے کنٹرول کرن دیو اور اس شرعی مسئلے تے ساڑے اور توڑے درمیان بیٹھ کے گل بات ہو ونجے کہ انہاں قاتلین دے بارے کیا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے مشروط کردن میں پہلے ساڑا مطالبہ منو قاتلین عثمان نو سپرد کرو. سیدنا علی پاک دا واضح فرمان کتاباں دی پوری صحت نال موجود ہے. آپ فرمائے دین کیا تھا حضرت محمد بن ابی بکر اور باقی مطالبہ اہل مصر کر دیاں کہ جناب جڑا مروان نے جڑی اونٹنی حضرت عثمان غنی دی بھیجی ہے تحریر علی خط اور قسطاس بھی شاہی ہے مور بھی حضرت عثمان دی لگی ہوئی ہے کہ مصر اچ وین دیں حضرت محمد بن ابی بکر نو شہید کر چھوڑو. حضرت امیر المومنین عثمان غنی دے کلو بلوائیاں دائیہ تا مصریاں دا مطالبہ کہ جس لئے جی کاغذ توڑا ہے مہر توڑی ہے اونٹنی توڑی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نو قتل کرنے ہوتے احکام بھی لکھے ہیں تو تسا ان کرو جیڑا بندہ مروان جائے اونٹنی بھیجیے مہر لائیے غلط اختیارات دا استعمال کیتا ہے اس نو ساڑے سپرد کرو. حضرت عثمان فرمائدن میں کدے بھی سپرد نہیں کرنا. کیوں؟ اگر آج ایک مجرم نو توڑے سپرد کروں کسے قبیلے کسے خاندان کسے جماعت دے تو کل نو تا ہر ایک کھڑا ہوئے سی جناب اس بندے میرا فلانا حق قصب کیتا انہوں خود میرے سپرد کرو میں ادھتے حکم جاری کرساں. فرمایا اس طرح معاشرے دے وچ انتشار شدید پیدا ہو سی وطی دا مطلب ہے کہ اسلام دا تا کوئی نظام ہی کوئی نہیں ہے پیا معاشرے واسطے جہندہ کوئی مجرم ہوئے جڑا کہہ دو تے الزام لابے ہوتے فرمایا نہیں مروان دا قصور ہے لیکن میں توڑے مصریاں دا سپرد نہیں کرنا. فرمایا کیا سارے کل قانون کوئی نہیں اتھے ریاست دا کوئی نظم و نسق نہیں. فرمایا توڑے سامنے مروان نو اتھے پیش کیتا ویسی اس دے کل اگر کوئی جواب صحیح ہویا تا ٹھیک جے جواب صحیح نہ ہویا بالکل ثابت ہو گیا کہ میں مننا کہ اونٹنی بھی میری ہے یہ قاصد بھی میرا ہے یہ کرتاس بھی میرا ہے مہر بھی شاہی میری ہے پئی لیکن اللہ دی قسم میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دے قتل دے احکام جاری نہیں کیتے. لیکن تو ساکو کہ مروان نو توڑے ہاتھ چڑے وہاں اس طرح تا ہے یہ مطلب ہے کہ کوئی قانون اور ضابطہ تا ہی کوئی نہ لہذا میں مجرم نو خود سزا دے سا اور سزا ہی ہو سی کہ پوری جماعت بیٹھ سی جو اتنے مشیرین دی جماعت قاضی اور جج موجود ان پہ. فرمایا اسلام دے ضابطے تے چلو قانون تے چلو ریاست تے قانون نو چیلنج نہ کرو لیکن بلوائیان کے وعدے نہیں جی یا استعفیٰ دیو یا مروان نو ساڑے سپرد کرو چونکہ انہاں دا مطالبہ سراسر غیر اسلامی مطالبہ ہے. اس وقت سیدنا علی پاک دی حمایت ہے حضرت عثمان غنی دے نال آئی. حضرت علی پاک نے یہ فرمائے دین وہ فرمائے دین حضرت عثمان دا موقع ٹھیک ہے مروان مجرم ہے لیکن عوام دے ہاتھ چ نہیں دیونا مجرم تے جیڑی سزا اور حد جاوڑی ہونی ہے قانون دے مطابق مقدمہ چلانا ہے تا عدالت اور انتظامیہ اور ریاست نے چلاونا ہے نہ کہ عوام نے اپنے فیصلے خود کرنے.
ورنہ تو نظام ہی نہیں ریاست سے چل سکتا. علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امیر المومنین فرماتے ہیں ہن تساں حضرت عثمان دے قاتلین دے بارے چاہتے ہو جی تواڈے سپرد کروں. آپ فرماتے ہیں میرا جواب ہوا ہے جڑا حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین دا جواب ہے مروان دے قضیے دے وچ تواڈے سپرد نہ کرے سو. 6 ماہ تک جس نے معاملات سارے ہاتھ ہی چاہے سن اسا انہاں سارے تنہا کر چھڑے سو. اس تو بعد معاملہ قضا دا جاری ہو سی مجلس قضا نافذ ہو سی. تساں آ کے مقدمہ پیش کرے سو پہلے سن امیر منصور ساری بیعت اور اطاعت دے وچ آسو اپنی فوج وغیرہ ساریاں کوئی سارے سپرد اور ماتحتی دی گن کے آسو. اس تو بعد شرعی طور تے سارے دا سارا فیصلہ ہو سی جہندا جڑا جرم ہے اس جرم دے مطابق علی الاعلان اس کو سزا مل سی. آپ دے موقع فی لیکن چونکہ حضرت ام المومنین اتنی تکلیف فرما کے مکہ مکرمہ چو سفر کر کے بصرہ تک تشریف گنائیاں حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے فرمایا اساں اپنے موقع فچ لچک چل کے آنے ہیں. کیونکہ حضرت ام المومنین دے نائبین دا رابطہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے. حضرت امیر معاویہ بھی لچک دکھائے سن لیکن ٹھیک ہے چونکہ ساڑھے کو ریاست و حکومت مرکز دی اور حضرت ام المومنین دا مقام اتنا بلند ہے. اساں بیٹے دی حیثیت دنال آپ دنال تعامل پہ کر دیں. آپ جو طریقہ کار ساڑھے بھی صلح دا وضع کریں میں علی پاک دا سر جھکو ہے اس معاملے دے. چنانچہ پورا اختیار آپ نے اپنے تین نائبین حضرت امام حسن حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمار ابن یاسر کو عطا فرمایا. حضرت طلحہ و زبیر نے فیصلہ کی تھا جی ان کرو حضرت امیر معاویہ نو مطمئن کرنے واسطے ابتدائی مرحلے وچ 500 قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ نو قتل کرو. یہ فوراً پیغام کوفہ پہنچائے. حضرت علی پاک نے اجازت دے دی تھی. ساڑیاں تقریباً تمام کتاباں چے 500 انہاں ظالمہ سرکشانوں ایک نہیں دی کاروائی دے پورا بصرہ جڑا یو انہاں دونے حضرت علی پاک دی فوج حضرت ام المومنین دی جماعت دے زیر کنٹرول دے دیتا گیا تاکہ کوئی نقص امن دا مسئلہ نہ پیدا ہوئے اور 500 انہاں مصری بلوائیاں قتل کر دیتا گیا. حضرت ام المومنین نے فرمایا بالکل ٹھیک عمل ہو گئے. انہاں 500 جڑا قتل کیتا گیا دے نتیجے بہترین نکل سن. ہن سانو اخلاقی طور تے جواز مل گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو جناب آپ بھی اپنے موقع پہ لچک پیدا کرو حضرت علی پاک نال ملاقات کرو معاملات ایک جگہ تے گن کے آؤ. انہاں تواڈی گلاں نو مننا شروع کر دیتا ہے 500 ظالماں نو قتل کر چھوڑے. معاملہ تا انہاں ایڈی نو کاروائی ہو گئی. چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کرن والے اور ادھے شریک لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. 20,000 تک کم از کم آئی جنہوں نے 40 دنوں تک مدینہ طیبہ محاصرہ لے ہوئی. 500 انہوں چو قتل ہوئے. باقی تا مختلف شہران وچ بھی آبادیاں چی پھیلے اور کتنے بصرے وچ موجود اور بصرہ انہوں دا مرکز بنا کھلوتا ہے. لہذا انہوں نے سازش چلائی کہ سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ 500 بندیاں دے قتل تو بعد آپ اپنے شاہی رسالے دنال چلے جناب کوفہ دوچ اور بصرہ دوچ ایک دن دوچ آپ مناظر طے کر کے جلوہ گر ہو گئے. کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے. اس دور دے حوالے دنال بھی آپ دی جلوہ گری بھی ہو گئی اگلے دن دوچ. یہ معاملات ان اگے بڑھ رہے ہیں. قاتلین عثمان نو یقین ہو گیا کہ اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پاک کے درمیان ملاقات ہو ویندی ہے اور حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ و زبیر صلح کرامنے کامیاب ہو ویندے تو یہ پہلا نتیجہ نکل سی کہ حضرت امیر معاویہ دستبردار ہوئے سن گورنری تو 6 مہینے دا ٹائم دے سن سارے خلاف کاروائیاں شروع ہوئے سن گواہیاں ایویڈنس ثبوت اکٹھے ہو سن سارے وچوں ایک بندہ ہی ایسا نہ بھائی سی جس نو کسے نہ کسے درجے دی سزا نہ ملے. لہذا وہ سازش کرو چونکہ ہن تا وہ سرکش تے ظالم لوگ وہ تو مسلمانہ دے مرکز نو ہر صورت توڑنا چاہتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا جلدی کرو انہاں 2-3 دہاڑوں میں سازش کرو. حضرت ام المومنین اجے دمشق نہ چلن حضرت امیر معاویہ نال ملاقات نہ کر سکیں جو پہلے اس مسئلے ختم کر دو انتشار پیدا کر دو. حضرت ام المومنین دی جماعت جڑی ہزاراں دے وچ آئیو ایک مقام تے خیمہ زن نہیں جدی وجہ جنگ جمل پہ ہوندی ہے جدن اگلے دنوں دے وچ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی خود جلوہ گر کئی کلومیٹر دے ہوتے آپ دی افواج بھی آرام فرمان ادھی رات دے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین جڑے سیدنا مولا مرتضیٰ دے کیمپ دے وچ ہویا کرتے ہیں بصرہ دی چھامڑی دے چل انہاں خبیصہ نے سازش کی تھی. وہ 2-3 دنوں دے وچ جڑا انہاں ٹائم ملا انہاں پوری پلاننگ کر کے انہاں کا فلانی رات جس دے اگلے ہی 2 دنوں بعد حضرت ام المومنین نے شام والے پاسے تشریف گرمن آئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملاقات واسطے. انہاں آکھا جی انہاں دے سفر کرن تو پہلے ہی نہیں کرو. ہن دونے فوجاں دی مرکزی شخصیات موجود ہیں اپنے کیمپاں وچ
آج ادھی رات لے ادھے بلوائی مصری شیاطین حضرت علی پاک دی فوج رات رو شب خون مارو اور حملہ کر دو اور شور مچاؤ کہ حضرت ام المومنین نے بدعہدی کی تھی اور اس لشکر نو قتل کرنے دے احکام جاری کیتن، لہذا اپنا دفاع کرو، اپنا بچاؤ کرو، جھوٹ بولو اور شور مچاؤ اور حضرت علی پاک دے ساتھیوں قتل کرنا شروع کر دو اور ادھے حضرت ام المومنین دی جماعت تے حملہ آور ہو بنیو اور انہیں قتل عام کرنا شروع کر دے اور شب خون مارنا اور آنکھوں کہ حضرت علی پاک نے استغفراللہ معاذ اللہ بدعہدی کی تھی اور آپ حملہ آور ہو گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین اور سارے لشکر قتل کر چھوڑیں با اے ادھے اڈے رات نو حملہ آور ہو گئے ادھے ہو گئے اس سے لے کوئی موبائل ٹیکنالوجی تا ہائی کوئی نہ جناب ٹیلی کومینیکیشن اللہ جدید سسٹم اور یہ چونکہ ابتلاء دا موقع ہوتا ہے ابتلاء تے کرامات یا معجزات کا اظہار اللہ تعالیٰ دے انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبین دی طرف نہیں کیتا ویندا وہ اسباب دے تحت اس نے چل رہے ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ جس لئے بلوائی خبیث دو حصیاں جو کہ ادھے حصے نے چند کلومیٹر دے فاصلے تے سیدنا مولا مرتضیٰ لشکر تے حملہ کیتا ادھے لشکر نے حضرت ام المومنین دے لڑائی اتھے بھی شروع ہو گئی رات نو لڑائی اتھے بھی شروع ہو گئی ہر فریق ہے سمجھ رہا ہے کہ دوسرے فریق نے بدعہدی کر چھوڑیے لہٰذا انہاں دا فتنہ چل گیا اور اس طریقے لشکر ایک دوسرے دی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ٹکرا گئے اور صبح 10-11 بجے تک جس لئے سارے معاملات کھل کے سامنے آئے اس وقت تک دونے افواجاں دی بہت بڑی بڑی شخصیات اور بہت بڑی تعداد جڑے ہن ہستیاں اوجا میں شہادت نوش فرما چکیاں حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا جنگ تا جیوے جیوے ٹائم گزر رہے گرم ہو رہی ہے حضرت ام المومنین کیویں سارا کچھ کر سکتے ہیں صرف اور صرف فتنہ اور شرارت ہے لہذا ان کرو کہ حضرت ام المومنین تک پہنچن دی میں کوشش کرا حضرت علی پاک دا شاہی رسالہ آپ دا علم اٹھا کے جیویں انگے پڑے حضرت ام المومنین دنال جڑے مکہ دے لوگ راستے دے قبائل دے لوگ بالخصوص عراق دے یہ جڑے نخعی حضرات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت دے اساس اکرام حضرت ابراہیم نخعی حضرت اسود بن یزید نخعی اس جڑے قبیلے دے لوگ ان پہ وہ چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دنال ایسا عشق ہے اور آپ دے حرم محترم اور نسبت دنال انہاں آکھا جی ٹکڑے ٹکڑے ہو ونیو لیکن حضرت ام المومنین دے علم دے قریب اہل عراق دا علم نہیں آمنا چاہیے حضرت ام المومنین نو کوئی نقصان وہ اس غلط فہمی دا شکار ہو گئے چنانچہ بنو نخا دے جڑے جوان ہیں وہ اس بے جگری نال وہ اپنے گمان دے مطابق حضرت ام المومنین دا دفاع کر رہے ہیں جبکہ سیدنا علی پاک چاہتے ہیں میری جلد از جلد ام المومنین تک رسائی ہوئے تک میں عرض کرا حضور جنگ رکواؤ بیٹھ کے معاملات کیا معاملہ ہو گئے بس اس دے وچ اور زیادہ دوپہر لے جنگ تیز ہو گئی بہت زیادہ شہادت ہو گئیاں بلاخر سیدنا مولا مرتضیٰ آگے ونجنے کامیاب ہو گئے لیکن بنو نخا دے لا تعداد ہستیاں نو شہید کرن تو بعد اور مخلص جوانہ نو شہید کرن تو بعد کونچا کاٹیاں گئیاں چونکہ آپ ایک اونٹ دوتا سوارا نہیں سوستے جنگ دنائے جنگ جمل اور جویں سیدنا مولا مرتضیٰ ام المومنین دا آمنا سامنا فرمایا تو صاف بدعہدی کی تھی انہاں کا ام المومنین ساڑھے بارے اس طرح اسا توڑے بارے چے سارا کچھ سن رہے ہیں معاملات جس نے ہستیاں دی ملاقات ہو گئی جنگ روک دیتی گئی اس تو بعد معاملہ سیدنا مولا مرتضیٰ نے پورے ادب و احترام دنال باقاعدہ خواتین بھیج کے مدینہ طیبہ حضرت ام المومنین نو پہنچایا حضرت ام المومنین دا موقف معلوم کرنا ہوئے تو ساری کتاباں وچ پوری صحت نال ملاحظہ فرماؤ آپ فرماتے ہیں اے کاش کہ میں اس سفر دوتے نہ ونیا آپ تمام عمر مبارک روندیاں رہی ہیں سیدنا مولا مرتضیٰ دی طرفو یا آپ دے عزیزان دی طرفو حضرت ام المومنین دی خدمت کسے قسم دا کوئی منفی رویہ یا کسے قسم دا کوئی معاملہ کوئی نہیں میرے دوستو وہ جنگ کرن واسطے نن ٹریاں آج جیڑا ساڑے دوست زواری دے تشریف گن ویندے یا ایو جے مسائل دے گفتگو سب تو وڈی غلط فہمی ہے پائی ویندی ہے کہ جی حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھ رہے واسطے سیدنا علی پاک نال ٹکرا گئیاں ایک اپنی الگ جنگ چا بڑھائی لشکر دیا سردار بڑھ گئیاں ام المومنینوں کے انچا کیتا میرے دوستو نہیں او ام المومنین مومنین دی مامان او سیدنا مولا مرتضیٰ دی بھی روحانی امین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تو دی بھی روحانی امین پہیاں یہ فیصلہ تک قرآن دینا کہ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہو امہاتہم تو سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جس وقت امیر المومنین آپ دے دور مقدس ہے آپ کو بڑا کیڑا مفسر قرآن آئی کیا بات حضرت ام المومنین دے ساتھی نہیں آکھ سکتے کہ حضرت مولا مرتضیٰ جیسی ہستی نے مومنہ دی ماں تے اپنی بھی ماں دے خلاف تلوار چلائیے
بس اگر حضرت ام المومنین تے الزام لیندے ہو تو ہوتا ماں انہوں نے روحانی امی قرآن نے قرار دیتا ہے. بس سیدنا علی پاک دے خلاف ہی گل کرو کہ انہوں نے اپنی ایمانی روحانی امی دوتے تلوار چلائی. نہیں، ساڑھا موقف ہے جمہور امت دا. نہ سیدنا علی پاک نے اپنی امی دے خلاف کوئی اقدام کیتا ہے، نہ ام المومنین نے اپنے پیارے روحانی بیٹے دے خلاف وہ سلو واسطے چلیاں. انہاں دے اقدامات دی روشنی تک قاتلین عثمان 500 نو قتل بھی کیتا گیا. انہاں دا آخر تک ایسے اقدامات اٹھائے کہ انہاں دے دو پیارے روحانی بیٹیاں دے درمیان سلو ہوئے اور پوری امت ایک مرکز ہوتے آوے. یہ ساری دی ساری سازش کیتی آئی تو دشمنان اسلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتل نے پہلے بھی مسلمانہ دا نظام کمزور کیتا. اس مسئلے دے جتنا معاملہ ہے یہ سارے دے ساری شرارت حضرت عثمان دے قاتلین دیئے ہن بھی اوہ مطمئن نہیں ہوتے. تو میرے دوستو اس واسطے میں آل رسول اللہ السلام سید صاحب نے بڑی کرم نوازی فرمائی اس مسئلے دے حوالے نال. حضرت ام المومنین نے کوئی لشکر نائی تشکیل دیتا. حضرت ام المومنین جنگ واسطے نہ گئیاں، وہ اپنے دو پیارے بیٹیاں دے وچ سلو کراون واسطے تشریف لے کے گئیاں. اس سارے معاملے دے وچ حضرت ام المومنین دا کردار ایسا ہے کہ جس نو حضرت مولا کائنات جیسی ہستیاں بھی سلام پیش کر دیا، حضرت امام حسن مجتبی جیسی ہستیاں بھی سلام پیش کر دیا، جو کہ معاملات سارے کھل کے سامنے آگئے. ہر اقدام تے حضرت ام المومنین حضرت طلحہ حضرت زبیر دا یہ فرمان مل سی، ما اردنا الا صلح، اساں صرف اور صرف حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ درمیان سلو چاہنے، اس تو علاوہ ساڑا کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے. تو آج کل بھی تو دو بندے لڑ دے پہ ہوئے تو تریجا منامن والا ویندہ ہے تے اس دور فیر لگ ویندہ ہے تے اس نو بیچارے نقصان ہو ویندہ ہے تے سارا کچھ کیا ہوتی نیت دے وچ خلل ہوندے. نہیں میرے دوستو، قرآن نے فرمایا الصلح خیر، اور قرآن دا حکم ہے جو تے ام المومنین آپ دے ساتھیاں نے عمل کیتا ہے. صحابہ جمل نے قرآن پاک 26واں پارہ سورہ الحجرات آیت نمبر 9 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. پکی گل ہے مومنین سارے دے سارے آپس بھائی بھائی ہیں، پس جس سے دو بھائیاں چ اختلاف ہوئے باقی تماشا نہ ڈٹھا کرو، بلکہ جویں میں اللہ نے تہاڈے تے نمازیں پنجگانہ فرض کیتی ہے، رمضان دے روزے فرض کیتے ہیں، حج زکات جہاد قربانی عشر یہ چیزاں فرض اور واجب قرار دیتی ہیں. میں اللہ دا فعل امر دے سیغے نال حکم ہے والامر للوجوب فاصلحوا بین اخویکم. تماشا نہ ڈٹھا کرو، دو آپس اختلاف کرنے والے مسلمان مومن بھائیاں فوراً صلح پیدا کرانے کی کوشش کیتی کرو. نہج البلاغہ ہن کوئی میرا فاضل چلا بن گیا، میرے کو چابی گھن کے تھا شاید فرنٹ یا پچھلی سیٹ دوتے نہج البلاغہ موجود ہو سی. نہج البلاغہ دوچہ آج بھی حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ القیم دا یہ فرمان گرامی موجود ہے. پہلا حصہ نہج البلاغہ دا ہے خطبات سیدنا مولا مرتضیٰ، دوجا حصہ ہے مکاتیب سیدنا مولا مرتضیٰ، اور تریجا ہے آپ دے پندو نسائے دا حصہ. یہ ہن بھی پئیے نہج البلاغہ میرے کول پئیے. مکتوب نمبر 52 ملاحظہ فرماؤ. علامہ سید ردی جڑے 406 ہجری فوت ہوئے، نہج البلاغہ جنہاں مرتب کیتا ہے، واضح طور تے مکتوب نمبر 52 دے فرما رہے ہیں. حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، کہ قیامت تک ہر مسلمان دوتے حضرت امیر معاویہ اور میرے متعلق یہ چیز ظاہر رہنی چاہیے کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، کہ بالکل ظاہر کر لے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہوئے یا میں علی بن ابی طالب ہوا، ساڑا رب ہک ہے، دینونا واحدن، ساڑا دین بھی ہک ہے، وَدَّعْوَتُنَا إِلَى الْحَقِّ وَاحِدَةٌ، اور حق کی طرف ساڑی دعوت بھی ہک ہے. لا یزیدوننا بالایمان، او ساڑے ملک وڈے مومن نہیں، ولا نستزید علیہم بالایمان، اور نہ میں علی پاک اور میرے ساتھ یہ دعویٰ کردن کہ ایسا حضرت امیر معاویہ تو وڈے مومن ہیں. ہم اخواننا، او ساڑے بھائی ہیں. بھائیاں تو اس سلو کرامنی چاہیے تھی، یعنی قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ. یہ گل امیر المومنین اور نہج البلاغہ وچ موجود اور باقی کتاباں وچ فرمایا ساڑا رب ہک نے کوئی حضرت امیر معاویہ نال ساڑا اختلاف دین دوتے نہیں، ایمان دوتے نہیں ہے، کو کفر اسلام دا معاملہ نہیں. وجہ کہ انہوں نے ایک شرعی شبہ پیدا ہو گیا قرآن پاک دی آیت دی وجہ تو. وہ سنگ اس لئے انہوں نے رابطہ فرمایا قرآن پاک دی آیت چا پڑھ دیں کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. دلیل چونکہ مقتول جڑا ظلم قتل کی تونیو تے ولی کو لوں دیئے، میں اپنی دلیل پیش کر سکتا، لہذا میں شرط لا سکتا کہ جب تک میرے پیارے عثمان فرمایا حضور آپ توجہ کرو پیارے لیے پاک، آج حضرت عثمان نو قتل کیتا گیا، اسا انہیں ٹھنڈے رہوں، پہلے حضرت عمر نو شہید کیتا گیا، اسا وہ چیز بھی برداشت کی تھی، کیا ہوں جڑا اگلا ساڑا امیر آوے اس نو بھی شہید کر دیتا ونی وے، کوئی حیثیت ہی کوئی مسلمانہ دے مرکز دی. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
تو دے فرمانات دے وچ وزن ہے پیا اور سیدنا علی پاک انہوں دے ہر شرعی شبوں نو شبوں قرار دے کے باقاعدہ دلیل نال گل کرتے ہیں اور سال سوا سال تک انہاں معاملات تے پوری گفتگو یہ نہیں کہ آپ فرمائیں دیں یہ بلا دلیل ان پہ کمزور دلیل ہوئے شبوں دی حد تک ہوئے لیکن بہرحال قرآن پاک دی آیت پڑھ دیا ہاں یہ وچ مزہ بھی ہے کہ آپ دے کل خطائی اجتہادی ہو رہی ہے لیکن سیدنا مولا مرزا نے فرمایا کوئی اے نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نال سارا اسلام وچ اختلاف ہے ایمان وچ اختلاف ہے نہیں معاملہ یہ ہے کہ سارا رب بھی ہک ہے سارا دین بھی ہک ہے ساری حق دی طرف دعوت بھی ہاں دی وہ بھی حق دی دعوت دے میں بھی حق دی دعوت لینا ہم اخوانونا وہ سارے بھائی ہیں فقط بغو علینا فی دم عثمانا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تو دی شہادت علیہ معاملے اور خون عثمان دے معاملے دے وہ سارے کو سائیڈ دیتے ہو گئے اور تجاوز کر رہے ہیں حد تو واللہ یعلم نحن براء منہ اور اللہ پاک جانتا ہے اسا حضرت عثمان رضی اللہ تو دی شہادت تو بالکل بری ہے حضرت عثمان دے قتل دے ساڑا کسے قسم دا کوئی کردار نہیں ہے پیا آپ نے فرمایا سارا اور فرمایا ہن چکے معاملات ساڑے اور انہاں دے درمیان سلو دی طرف چلے جا رہے ہیں لہذا میں سارے مسلمانات عام کر ساں کہ میرا یہ فرمان یہ خط ہر جامع مسجد وچ آویزاں کیتا بنیے اور سمجھ لیا بنیے بے کہ حضرت معاویہ اور میں علی آپس بھائی بھائی ہیں ساڑا اختلاف والا معاملہ اور سلو والے پاسے جا رہے ہیں اور ان قریب سلو دے اچھے نتائج برآمد ہوئے سن یہ پورا مکتوب خط نمبر بھی بن جا آج بھی نحوی البلاغہ دے پوری صحت نال موجود ہے میرے دوستو مینو زیادہ حضرت علی پاک نال محبت ہے توانو زیادہ محبت ہے اج دے سادات کرام نو اپنے ڈاڑا جان سیدنا امام الاولیاء خاتم الخلفاء مولا مرتضیٰ نال زیادہ محبت ہے اج دی اہل بیت اطہار نو زیادہ محبت ہے میں اج دے سنی مسلمان نو زیادہ محبت ہے کسے ہور نو زیادہ محبت ہے توانو زیادہ محبت ہے سیدنا امیر المومنین مولا کائنات نال یا انہاں دے دو فرزنداں ساداتنا حسنین کریمین نو پیارے علی پاک نال زیادہ محبت ہے اگر خدا نہ خواستہ اس اختلاف دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو تے کوئی جرح جائز ہو گئی یا خدا نہ خواستہ آپ کافر ہو گئے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ نکلے کفر نہ باشد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آپ تے لانتاں یا آپ دیاں شکوے شکایتاں جائز ہو گئی تو وہ جتنا حسنین کریمین رضی اللہ تمہاں پیارے علی پاک نال محبت کرتے اتنا کوئی نہیں کر سکتا لیکن تو جان دیو اس اختلاف تو بعد معاملات سلو والے پاسے ہوئے سیدنا مولا مرتضیٰ دی شہادت تو ٹھیک 6 مہینے بعد امت دی بہتری دی خاطری حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تمہاں نے حضرت امیر معاویہ نال سلو فرمائیے یا نہیں فرمائی سلو یہ سلو تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کرامنا چاندیا اگر حسن پاک سلو کرامن پن میں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد امام علی مقام سبت رسول علیہ السلام سید الامت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ انہاں نو کریڈٹ دیتا میں اور دیونا چاہیدہ ہے کیونکہ محبوب دا فرمان ہے لیکن میرے دوستو اوہ سلو دا معاملہ ساداتنا حسنین کریمین بعد اچ پہ کروین دن تو امت رو اس سے امن چلے آمن واسطے خون بچامن واسطے تلوارہ نیام چلے آمن واسطے ایا کام سب تو پہلے کی تائی تاب دے عزیزاں دے مشورے اور درخواستے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی تائی میرے دوستو نتائج ٹھیک نہیں نکلے انہاں دے نیت ہی تک کسے قسم دا کوئی ایسا معاملہ نہیں نا جی حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے جماعتی ثانی سن 40 ہجری دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سلو فرمائی انہاں دے خیمے دے وچ ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ انہوں نے امام بنا کے پہلے انہوں دی بیعت کی تھی انہوں نے قبائے خلافت پہنائی اس تو بعد اس وقت دی نماز دا ٹائم ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام بنے ساداتنا حسنین کریمین اپنے ساتھیاں سمیت مقتدی بنے اور نماز ادا ہوتے اس تو بعد ہستیاں مدینہ طیبہ تشریف اس واسطے حضرت ام المومنین دا اول تو لے کے آخر تک معاملہ سلو دائی وہ کسی جنگ واسطے تشریف نن پیاں لے کے ویندیاں دوجہ ارشاد گرامی یہ آیا جی باغ فتق دا معاملہ کوئی 1.5 گھنٹے دا تفصیلی بیان دوتے 8 اپریل پچھلے سالان وچ ایسا کیتا ہی کوٹ سلطان دے وچ قاری عبدالمجید باروی صاحب دے جلسے سے موضوع میں نہیں اڑتا گیا بس ساری کتاباں بھی ہیں وہ کیسٹ بھی آپ حاصل کر کے ملاحظہ فرمے سو دیگر سارے بڑے بڑے اکابر علماء دی تحقیقاتی سوالے دنال موجود ہیں میں ایک بنیادی چیز عرض کرتا ہوں کیونکہ اصل موضوع دی طرف بھی ہمیں ٹائم جا رہے ہیں میرے دوستو اہل تسنن جمہور امت اہل سنت و جماعت دی معتبر ترین کتاباں وچ بھی یہ چیز موجود ہے اور اہل تشیع جڑے دوستاں نے حضور شاہ صاحب انہوں دی خدمت چے سارے معاملات پہنچائیں انہاں دوستاں دیا 4 کتاباں سہائے اربع دے نا تو معنون ان بیاں اور موسوم ان بیاں اصول کافی
تہذیب الاحکام الاستبصار من لا یحضر الفقیہ، اصول کافی تو علاوہ جڑیاں سیاہ عربہ دیاں باقی ترائے کتابیں ساریاں کتابیں سارے کو موجود ہیں. مہربانی کر کے الاستبصار دی دوجی جلد کتاب الوصیت کھولو جا، تہذیب الاحکام دی دوجی جلد کتاب الوصیت کھولو جا، من لا یحضر الفقیہ دی دوجی جلد وصیت دے ابواب کھولو جا. انہاں تینے سیاہ عربہ دی کتاباں وچ صحیح سند دے نال حضرت سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث تو مل سی. حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے شاگردوں نے فرمایا کہ اج میں تو انہوں او وصیت کھول کے دکھائنا جڑی میری ڈاڑی جان حضور سیدہ تنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال والے دن ساڑھے ڈاڑا جان سیدنا مولا مرتضیٰ دے کو لکھوائی آئی. یہ پوری تفصیل سے ہائے عربہ دے وچوں نہ ترائے کتاباں دے وچ ہاں جی صحیح اسناد نال بار بار آ رہی ہے، اور کچھ 3 مقامات تے آ رہی ہے انہاں کتاباں وچ. جس دن آپ دا وصال اور رمضان سن 11 ہجری آپ نے فرمایا پیارے علی پاک آج اساں اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے سو مغرب تو بعد تو آڑے بھی چچا جان ہیں تے میرے ابا جان علیہ السلام دے بھی چچا جان ہیں میرے ڈاڈا جان حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی، مہربانی کرو انہوں نے بھی گھن کے آؤ میرے در دولت دوتے ہیں. اور پیارے علی پاک تو میرے شوہر نامدار ہو تو آڑے بھی پھوپھی ذات بھائی ہیں اور میرے ابا جان علیہ السلام دے بھی پھوپھی ذات بھائی ہیں حضرت زبیر بن عوام اسدی کرشی انہوں نے بھی گھن کے آؤ. چنانچہ تھوڑی دیر تو بعد سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم حضرت زبیر بن عوام اسدی کرشی نے بھی گھن کے آ گئے اور حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی نے بھی گھن کے آ گئے. محبوب علیہ السلام دے وصال تو ٹھیک 6 مہینے دے بعد دی گل ہے. یہ جس نے دعائیں کریم ہستیاں جلوہ گر ہو گئیاں. پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ڈاڈا جان تساں بھی تے گواہ ہو سو تو آڑے بھی تھے سائن حسن اور میرے چچا جان میرے محبوب دے پیارے پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر تو آڑے بھی تساں دعائیں تھے شاہد اور گواہ. انہوں نے فرمایا جی اساں شاہد اور گواہ ہیں. پیارے لیے پاک کاغذ بھی گھننا ہو قلم بھی گھننا ہو. چنانچہ حضرت مولا کائنات سامنے تشریف فرماؤ گے اے 2 ہستیاں دی گواہی ہے سیاہ عربہ دے وچ 3 جگہ تے حدیث موجود ہے اور بار بار آ رہی ہے. آپ نے فرمایا لکھو پیارے لیے پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف لکھ دیتی گئی. آپ نے فرمایا ہونی دا ہیڈنگ اور عنوان شہ سرخی لگاؤ کہ ہاذا ما اوسط بہی فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الى علی بن ابی طالب ومن بعدہ الی اکبر من ولدہ ومن بعدہ الی اکبر من ولدہ. کہ اے وصیت ہے جڑی تحریر کروائیے حضرت مولا مرتضیٰ دے ہاتھ مبارک انہاں دے قلم مبارک وچوں انہاں دے نام دی خاطر اور جس لئے انہاں دا وصال یا شہادت ہو بنیے انہاں دے سب تو بڑے صاحبزادہ صاحب دے نام وصیت ہو سی. جس لئے انہاں دا شہادت یا طبعی وصال ہو بنیے انہاں دے سب تو بڑے صاحبزادہ صاحب دے نام ہو سی. لے سبعات آبار 7 کھواں دی وصیت ہے. اگو 7 کھواں دے نام ان پہ ایک کھو دا نام اتھے لکھا پہ البئر الصافیہ، دوجے کھو دا نام لکھا پہ البئر الوافیہ، تیسرے کھو دا نام لکھا پہ البئر مال ام ابراہیم. اس طرح بالترتیب 7 کھواں دے نام ایک چاہ ایک بیر ایک کنویں ایک کھو دیا کتنی سینکڑے زرعی آباد زرخیز اراضی آئی جدوتے کھجوراں بھی ہوں دیاں کنک بھی ہوں دی آئی مکئی باجرہ بھی ہوں دی جو بھی ہوں دیاں زرعی پیداوار ہوں دی آئی بقیدہ پانی لگ دا آئی سینکڑے کارکنان جڑے ہوتے کم کر دیاں کاشتکار. یہ سارے دا سارا محبوب دے وصال تو 6 مہینے بعد حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی ملکیت وچ 7 کھوان اور سینکڑے آباد زرعی اراضی اور باغات حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ دے ملکیتاں انہاں دے تصرف چلتے ہیں سارے معاملات چلتے ہیں آمدنی آن دی آئی حتیٰ کہ بوقت وصال او وصیت اس دی جاری کروا رہی ہیں سیدنا مولا مرتضیٰ دے نامی اسم گرامی دے. یہ چیز اہل سنت دے نزدیک بھی متفق علیہ ہے، اہل تشیع دے نزدیک بھی متفق علیہ سہائے اربع وچ موجود ہے. اہل سنت دی تا سہائے ستج کو نہیں باقی کتب حدیث و سیرت وچ ہے، لیکن میرے بھائیو اہل تشیع دیا تا سہائے اربع دیا 3 کتابیں موجود ہے. لہذا سوال یہ ہے جمہور امت دا محبوب کریم علیہ السلام نے جس نے وصال فرمایا ہے
یہ جڑا خو وافیہ ہے، خو صافیہ ہے، مال ام ابراہیم ہے، باقی 4 کھو ہیں، یہ سب دے سب کھو سارے پیارے مصطفیٰ علیہ وسلم دی ملکیت یا قطع سیرت طیبہ جنہ کھوان دا ذکر سن دکھاؤ جا آل تشیع اپنی کتاباں چا دکھاویں یا جمہور امت دی کتاباں چا دکھاویں جا یہ سورسز گیان انہا کھوان دے، اس ذرائع گیان ہنتا آپ دی ملکیت دے وچ میرے دوستوں ملا باقر مجلسی صاحب دی کتاباں دے وچ او 1122 فوت انہاں دی کتاباں انتواز ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے زمانے ایک دسی تا انجو ہے کہ ہکڑیاڑ آپ تشریف گنا یہ محبوب علیہ السلام دے در دولت حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمائے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑے پیارے ابا جان ساڑے آقا مولا فلاں مصروفیت علیہ پاسے تشریف گنن شام توڑی آپ دی واپسی اور مراجعات ہو سی اساں ضرور عرض کرے سوں کہ آپ نے آج قدم رنجا فرمایا اساں عرض کر دے سوں آپ فوراں تشریف گن گئیں اپنے در دولت تے شامل محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی فوراں گھر والے نسے حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ جلوہ کرن محبوب نماز مغرب چاہ ادا فرمائیے نماز عشاء اس تو بعد فرمایا سا پیاری صاحبزادی صاحبہ نو مل کے وقت آسو فوراں تشریف گن گئن فرمایا میری پیاری بیٹی تو اڑی پیاری امی جان نسلیں تو سانج گھر دویچ قدم رنجا فرمائے سبب کیا ہے عرض کی تھی حضور یہ پہلے تو میرے ہاتھ دہائیں ملازہ فرماؤ حضور کتنے گھٹے پہ گئن میرے ہتھاں لتے یہ چکی چلا چلا کے ان پہ اور حضور میرے کپڑے ملاحظہ فرمائے دے پہ اور سردیاں دا ایک سوٹ میں ملتا ہے گرمیاں دا ایک سوٹ ملتا ہے اور اس سے سیزن میں سوٹ ملا ہے لیکن حضور جس لئے میں